बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की बड़ी कार्रवाई। फ़लस्तीनी ज़राए ने बताया है कि तहरीक जिहाद इस्लामी के अस्करी बाजू अल-कुद्स ब्रिगेड के रॉकेट हमलों के बाद अस्कलान और गजा पट्टी के आसपास के कस्बों में खतरे के सायरन बजाए जाने लगे। उधर अल-कुद्स ब्रिगेड ने एक बयान जारी किया और कहा कि इसके नौजवानों ने नासर सलाहुद्दीन की बटालियन के साथ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान मशरकी खान यूनिस में गासिब सुहूनी फौजियों और इनकी गाड़ियों पर हमले किए हैं। बयान में कहा गया है कि गजा शहर के एक स्कूल में छुपे सुहूनी फौज के साथ होने वाली एक झड़प के दौरान मुतअद्दिद सुहूनी फौजी जख्मी हुए। दूसरी जानिब हमास के फौजी बाजू शहीद अज़लदीन अल-क़साम ब्रिगेड ने भी एक मुख्तसर बयान में इस बात की तस्दीक की है कि इसके नौजवानों ने जनूब मगरबी गजा शहर के इलाके तिल अल हवा में सुहूनी फौजियों के हेलीकॉप्टरों को रॉकेटों से निशाना बनाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिजबुल्लाह पर फैसला कुन जारहियत की तैयारी में है इसराइली फौज का इंतबाह। हिजबुल्लाह के खिलाफ लबनान में फैसला कुन हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये बात इसराइली फौज के एक अहम कमांडर ने जुमे के रोज कही है। कमांडर के मुताबिक कई माह से जारी सरहदों पर कई माह से जारी लड़ाई के बाद हम अब हिजबुल्लाह के खिलाफ फैसला कुन जारहियत करेंगे। इसराइली फौज और लबनानी मलेशिया 7 अक्टूबर के बाद तकरीबन हर रोज सरहद पर बाहम गोलाबारी का तबादला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक वो ये गोलाबारी इसराइल की गजा में जारी इसराइली जंग के खिलाफ रद्द अमल के तौर पर और हमास के साथ इजहार यकजहती करने के लिए इसराइली सरहद पर हमले करती है। इस मौका पर इसराइली कमांडर का कहना था कि अब हमारी फौज जारहाना हमले की तैयारी कर रही है। वो वक्त जैसे ही आएगा हम एक फैसला कुन हमले के लिए आगे बढ़ेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौज के मुजालिम जारी खान यूनिस में दोबारा ऑपरेशन से 1,80,000 फ़लस्तीनी बेघर। इसराइली मुजालिम का सिलसिला थम न सका। गजा पर बमबारी के नतीजे में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि खान यूनिस में दोबारा ऑपरेशन से 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली तैयारों ने खान यूनिस समेत मुतअद्दिद इलाकों में घरों पर बम बरसा दिए, जिसके नतीजे में शहादतें हुईं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस शहर में इसराइली ऑपरेशन दोबारा शुरू होने के बाद गुज़िश्ता 4 दिन में 1,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए हैं। वाज़ेह रहे गजा जंग में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 39,000 से तजावज़ कर चुकी है। शहदा और ज़ख्मियों में आधे से ज़्यादा तादाद सिर्फ बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से गजा मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर गौर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुतालबा किया है कि वो गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रहाई के हवाले से मुआहदे को तेज़ी से हतमी शक्ल दें। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने यह मुतालबा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जो बाइडन ने खला ख़त्म करने, जल्द अज जल्द मुआहदे को हतमी शक्ल देने, यरगमालियों की रहाई और गजा तनाज़े के पायदार खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। अलावा अज़ीं अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान गजा में इंसानी सूरत हाल पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कैमला हैरिस ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया कि वो जंग बंदी के मुआहदे के लिए इक़दाम करें। इससे फ़लस्तीनी शहरियों की मुश्किलात में आसानी पैदा होगी। वाज़ेह रहे कि गजा में अब तक इसराइली बर्बरियत के नतीजे में शहदा की मजमूई तादाद 39,000 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि 90,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुज़ाकरात पेचीदा। इसराइल जंग बंदी मंसूबे में तरामीम मुतारफ़ करवाने के लिए कोशां। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अमरीकी और इसराइली हुकाम के हवाले से बताया गया है कि CIA के डायरेक्टर
ولیم برنز کی اتوار کو روم میں اسرائیل، مصر اور قطر کے اعلیٰ سطح کے حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ملاقات کا مقصد قیدیوں کے تبادلے اور غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کو مکمل کرنا ہے۔ ایک مغربی عہدیدار، ایک فلسطینی ذرائع اور 2 مصری ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنے اور حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے منصوبے میں ترامیم متعارف کروانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اس سے لڑائی ختم کرنے کے معاہدے تک پہنچنے میں پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ یاد رہے 7 اکتوبر سے جاری اس لڑائی میں 9 ماہ سے زیادہ کے عرصے کے دوران اسرائیلی فورسز 39,000 سے زیادہ فلسطینیوں پر قتل عام کر چکی ہیں۔ 4 ذرائع نے روٹرز کو بتایا ہے کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنگ بندی شروع ہونے پر بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ کی پٹی میں واپسی پر ان کی جانچ پڑتال کی جانی چاہیے۔ اس معاہدے میں ترمیم کر کے جنوب کی طرف بھاگنے والے شہریوں کو آزادانہ طور پر اپنے گھروں کو لوٹنے کا موقع ملے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سینٹ میں پاکستان اور چین مخالف بل پیش، سیکیورٹی امداد روکنے کی تجویز۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن رکن کی جانب سے پاکستان اور چین مخالف بل پیش کر دیا گیا۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو نے بل پیش کیا جس میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ اور پاکستان کی جانب سے مبینہ خطرات سے نمٹنے کے لیے بھارت کی مدد کا وعدہ کیا گیا۔ بل میں بھارت کے ساتھ اسرائیل، کوریا، جاپان اور نیٹو جیسے اتحادیوں کی طرف کے برتاؤ پر زور دیا گیا۔ رکن کانگریس کی جانب سے پیش کیے گئے بل میں بھارت کے خلاف مبینہ اقدامات پر پاکستان کی امداد روکنے اور کانگریس کو آگاہ کرنے کی تجویز دی گئی۔ بل میں نئی دہلی کے ساتھ واشنگٹن کے اسٹریٹجک، سفارتی، اقتصادی اور فوجی تعلقات میں اضافے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بل منظور ہونے کی صورت میں پاکستان پر نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اسلام آباد اور واشنگٹن اپنے 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو 2011 سے سینٹ کے رکن ہیں۔ انہوں نے 2015 میں بطور صدارتی امیدوار انتخابات میں حصہ لیا تھا اور پرائمری انتخابات کے دوران کئی ریاستوں میں کامیابی حاصل کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ عالمی عدالت میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ کی درخواست کو چیلنج کرنے سے دستبردار ہو گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمارا موقف ہے کہ یہ عدالت کا معاملہ ہے، لہذا وہی فیصلہ کرے گی۔ عالمی اور ملکی سطح پر قانون کی حکمرانی اور اختیارات کی منتقلی پر یقین رکھتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چیف پروسیکیوٹر ICC نے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے جنگی جرائم میں وارنٹ کی درخواست دی ہے۔ چیف پروسیکیوٹر نے حماس کے 3 رہنماؤں کے لیے بھی ایسے ہی وارنٹ کی درخواست کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کا موقف تھا اوسلو معاہدے کے تحت فلسطین اسرائیلیوں پر مجرمانہ دائرہ اختیار استعمال نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 39,000 سے بڑھ چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا یوکرین جانے کا امکان۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اگست میں یوکرین کا دورہ کر سکتے ہیں۔ 2022 میں یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 1 ماہ قبل اٹلی میں G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر نریندر مودی اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم یوکرین کا دورہ کر سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نریندر مودی کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نریندر مودی نے اس ماہ کے شروع میں 2 روز کے دورے پر روس بھی گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بجلی کے بلوں اور IPPs کے خلاف دھرنا۔ میٹرو بس سروس آج بھی معطل۔ جماعت اسلامی کا بجلی کے بلوں اور IPPs کے خلاف دھرنا دوسرے روز بھی لیاقت باغ اور مری روڈ پر جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے کارکنان کی بڑی تعداد دھرنے کے مقام پر موجود ہے۔ کارکنوں نے پارٹی پرچم اٹھا رکھے ہیں اور مختلف قائدین کے خطاب اور نعرے چلائے جا رہے ہیں۔ دھرنے کی وجہ سے دوسرے روز بھی میٹرو بس سروس بند ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا
کرنا پڑ رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان دھرنے کے مقام پر خطاب کر کے اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے بجلی کے بلوں اور آئی پی پیز کے خلاف دھرنے کی وجہ سے بند کی گئی ایکسپریس وے کو کھول دیا گیا۔ راستے سے کنٹینرز ہٹا کر روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ فیض آباد انٹرچینج کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے لیاقت باغ میں دھرنے کی وجہ سے 4 متبادل روٹس بھی بنا دیے ہیں، جبکہ دوسری طرف حکومت نے مذاکرات کی منظوری کے لیے جماعت اسلامی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی، جسے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے قبول کر لیا اور مذاکرات بہت جلد شروع ہو سکتے ہیں، جس کے لیے حکومت نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔